کچھ ظلم ایسے ہوتے ہیں جن کا شور دنیا نہیں سنتی، بس دل سنتا ہے اور اللہ۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو چیخ کر نہیں بلکہ خاموشی میں جل کر گزارے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دوسروں کو روند کر ہنس کر یوں زندگی جیتے ہیں جیسے کبھی ان کا حساب ہی نہیں ہونا، اور تم بیٹھے سوچتے رہ جاتے ہو یہ ظلم کب ختم ہوگا، اللہ کب فیصلہ کرے گا، کب حق والے کو عزت اور ظالم کو انجام ملے گا۔ اللہ کی خاموشی غفلت نہیں ہوتی، وہ دیکھ رہا ہے، بس تمہیں اتنا صبر چاہیے کہ تمہارا یقین تمہارے زخموں سے بڑا ہو جائے۔ یہ دنیا کبھی انصاف کا گھر نہیں رہی، یہ آزمائش کی سرزمین ہے جہاں ظالم کو فوراً نہیں پکڑا جاتا بلکہ اتنا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ خود اپنے انجام تک پہنچ جائے۔ تم چاہتے ہو کہ آج ہی انصاف ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ انصاف اس وقت ہو جب سچ اور جھوٹ، صبر اور ظلم سب اپنے اپنے رنگوں میں واضح ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ فوراً فیصلہ نہیں کرتا، وہ ظالم کو رسی دیتا ہے تاکہ وہ اپنی حد خود پار کرے، اور جب وہ حد پار کر لیتا ہے تو اللہ کی پکڑ ایسی آتی ہے کہ ساری دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ ظاہر میں شاید دیر لگتی ہے، مگر اللہ کے ہاں دیر اور جلدی کا کوئی مطلب نہیں، وہ عین وقت پر فیصلہ کرتا ہے جب عدل کا وزن پورا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ جیت گئے ہیں، کہ انہوں نے کسی کو توڑ دیا، کسی کی دعا چھین لی، کسی کی ہمت ختم کر دی، لیکن اللہ خاموشی سے ان کے پیچھے ایک ایسا نظام چلا رہا ہوتا ہے جس کی ہر لکیر حساب سے لکھی جاتی ہے۔ ظلم کے بعد سکون نہیں رہتا۔ وہ شخص جو دوسروں کو دکھ دیتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود اپنے دل سے بھاگنے لگتا ہے۔ وہ کامیاب لگتا ہے مگر اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ ظالم کو فوراً نہیں پکڑتا، اس لیے نہیں کہ وہ غافل ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ عادل ہے۔ اگر وہ فوراً پکڑ لیتا تو ظالم کے دل کی حقیقت کبھی ظاہر نہ ہوتی، اور مظلوم کے صبر کی روشنی کبھی چمکتی نہیں۔ یہی تو اللہ کی حکمت ہے کہ وہ ظالم کو موقع دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے غرور میں پھنس جائے، اور مظلوم کو صبر دیتا ہے تاکہ وہ ایمان میں پروان چڑھے۔ یہ دنیا دیکھنے والوں کے لیے ایک کھیل ہے، مگر سمجھنے والوں کے لیے ایک راز۔ اللہ ہر دن، ہر لمحہ کسی نہ کسی دل کا امتحان لے رہا ہے، کوئی طاقت سے، کوئی صبر سے۔ وہ دیکھتا ہے کہ طاقت والا کیسا رویہ رکھتا ہے اور بے بس والا کس امید کے ساتھ میرا نام لیتا ہے۔ اور یہی فرق ہے ظالم اور مظلوم میں۔ ظالم کے ہاتھ میں طاقت ہے، مگر مظلوم کے دل میں اللہ ہے۔ دنیا اکثر ظالم کے آگے جھک جاتی ہے، مگر فرشتے مظلوم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مظلوم کی دعا اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی تمہاری ہر آہ، ہر سسکی، ہر خاموشی سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ کا جواب ہمیشہ وقت پر آتا ہے، چاہے دنیا کی گھڑی اسے دیر کہے۔ کبھی سوچو، اگر اللہ ہر ظالم کو فوراً سزا دیتا تو ایمان کا مطلب کیا رہ جاتا؟ پھر کون اللہ پر بھروسہ کرتا جب تک نظر سے نہ دیکھ لے؟ مگر ایمان تو وہی ہے جو اندھیرے میں بھی روشنی پر یقین رکھتا ہو، جو کہتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، بس وقت باقی ہے۔ یہ جملہ، یہ یقین، یہی وہ چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ یہی وہ صبر ہے جو تمہیں ظالم سے نہیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کبھی کسی کو بھولتا نہیں۔ جو دل ٹوٹا ہے، جو صبر کیا ہے، جو آنسو بہائے ہیں، سب لکھے جا چکے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب وہ سب آنسو عدل کے پھول بن جائیں گے، اور وہ سب لوگ جو ظلم کر کے خوش تھے وہ خود اپنے اعمال کی قید میں ہوں گے۔ ظالم کی کامیابی وقتی ہے، مگر مظلوم کا صبر دائمی ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے آخر انجام پرہیزگاروں کا ہی ہوتا ہے۔ یہی وہ انجام ہے جو صبر والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور ان کے صبر کے بدلے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔